بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے لیے جیسے اللہ عز و جل کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ویسے اس کے پیغمبروں اور محبوب کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ انبیاء کیسے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدے رکھنے ہیں اور کیا نہیں رکھنے، تاکہ ہم کفر سے بچ سکیں۔ بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا ان کے بارے میں خلاف باتیں نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کہتے کس کو ہیں۔ تو نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس پر اللہ عز و جل نے ہماری ہدایت کے لیے وحی نازل فرمائی، چاہے یہ پیغام فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں، یقیناً انبیاء بشر ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، لیکن ان کا بشر ہونا میرے آقا میرے مولا حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور ہونے کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ نور اور بشر ہونا یہ آپس میں ضد نہیں ہے۔ اگر ضد ہوتے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کے صحابی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل میں میرے آقا کی بارگاہ میں کیسے آتے، اور سدرہ جہاں پر نوری فرشتوں کے پر جل رہے ہیں وہاں سے تو میرے آقا آگے جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہو کہ لاجیکل باتیں۔ اب میں ذرا حدیث سے بات کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور یہ سیاستہ کے مصنفین میں سے بعض کے استاذ بھی ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور یہ حدیث کے بارے میں کیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت امام بیہقی نے بھی روایت کی ہے، اور یہ بہت سے اکابر علماء اسلام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کو بشر بھی کہا اور نور بھی کہا، لہٰذا آقا کو نوری بشر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا سدرہ کے پار بھی جاتے ہیں کیونکہ نور ہیں، اور لب مبارک سے خون بھی بہتا ہے کیونکہ بشر ہے۔ یاد رکھیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، کیونکہ جو الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ 150 سال سے پہلے مسلمانوں کے عقیدے کیا تھے، اور دھیرے دھیرے برساتی مینڈک کی طرح یہ نئے نئے عقیدے والے لوگ کیسے نکل آئے۔ بس یوں کہوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دید ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھیں۔ خیر، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، لیکن اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے۔ اس نے تو اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ضرور، لیکن وہ ہدایت دینے کے لیے کسی نبی کا محتاج نہیں۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے۔ نبی کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ تو نبی کی شکل و صورت، چال چلن، طور طریقے، انداز گفتگو، نسب و حسب سب خوبصورت اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل کا عالم جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی عقل کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا حکیم ہو، کہ فلسفی ہو، کہ سائنسداں، کسی بھی نبی کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی اس کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ وہ تمام انسانوں سے کہیں زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ اچھا، اب میں اور آپ عقیدے کی بات جانتے ہیں کہ اس دین حق اسلام نے نبی کے حوالے سے ہمیں کیسے عقیدے دیے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی شخص اگر یہ مانے کہ کوئی اپنی کوشش سے، مثلا نماز روزے عبادات سے نبی بن سکتا ہے، تو یہ عقیدہ کفریہ ہے، یعنی ایسی سوچ رکھنے والا مسلمان نہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ کسی نبی سے اس کی نبوت چھینی آ سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم شرع ہے۔ اور کچھ لوگ سوچیں، اللہ نے اگر کوئی سوچتا ہو اور جو یہ سوچے کہ نبی نے کچھ احکام ڈر کر یا کسی اور وجہ سے نہیں بتایا، تو اس کے لیے بھی حکم کفر ہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بہت ہی منہ پھٹ لوگ بھی ہیں جو خود کو علامہ تصور کر رہے ہوتے ہیں اور کم علمی اور احساس برتری میں کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اس دور پر فتن میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے کا اور ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص کسی ولی کو کسی نبی سے افضل جانے یا سمجھے یا بولے تو وہ کافر ہے۔ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ چاہے کوئی ولی ہو یا کوئی امام ہو، کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کی تعظیم کرنا فرض ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی بھی نبی کی چھوٹی سی چھوٹی توہین بھی کفر ہے۔ اور جو یہ کہے کہ انبیاء معاذ اللہ کے نزدیک ذلیل ہیں، تو یہ کھلے گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ سارے انبیاء اللہ کے نزدیک بہت عزت والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप ज़रूर समझेंगे। अच्छा, मुझे उस वक्त उतनी खुशी नहीं होगी जब आप ये वीडियो शेयर करेंगे, मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप इन बातों को अपनी ज़बानी लोगों तक पहुँचाएंगे। खुद बताइए कि नबी ऐसे होते हैं, मैंने ये सीखा नबी ऐसे होते हैं, अल्लाह के बारे में हमें ये अकीदा रखना है। तो अपने दीन को समझिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब आप अपने दीन को समझेंगे तो आपको अपने दीन से बेइंतहा मोहब्बत हुई कि आपका दीन इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है, वन ऑफ द बेस्ट, बल्कि वन ऑफ द क्या बेस्ट ही बेस्ट रिलीजन है आपका आपका मज़हब। तो आपसे दुआ खैर में याद रखिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली बार इंशाअल्लाह कुछ नई मालूमात लेके। तब तक के लिए दुआ खैर में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।